اقصی ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کے اس بابرکت سلسلے میں ہم 5ویں پارے کا پیغام سمجھیں گے۔ یہ پارہ ہمیں عدل و انصاف، حقوق کی ادائیگی اور نفاق سے بچاؤ کا جامع درس دیتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ النساء کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، جہاں عورتوں کے ساتھ انصاف، مہر کی ادائیگی، ازدواجی ذمہ داریوں پر زور دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو بوجھ نہیں بلکہ امانت قرار دیا۔ جو معاشرہ عورتوں کے حق کو پامال کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہے۔ عدل و انصاف کا بنیادی حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ حکم حکمران کے لیے بھی ہے، قاضی کے لیے بھی ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ عدل رشتہ نہیں دیکھتا، حق دیکھتا ہے۔ مدینے میں کچھ لوگ زبان سے اسلام، عمل سے مخالفت، مشکل وقت میں پیچھے ہٹ جاتے، فائدہ دیکھ کر ساتھ آ جاتے۔ اسی پر آیات نازل ہوئی، یہ لوگ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، دو کشتیوں کا سوار، آخر ڈوب ہی جاتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شرط ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کا مطیع ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگ فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کتراتے تھے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، ایمان تب مکمل ہے جب دل بھی راضی ہو جائے۔ ظلم کے خلاف آواز، اس پارے میں مظلوموں کے لیے بڑی تسلی ہے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں، کبھی کبھی حق کہنا بھی عبادت ہے۔ جہاد اور دفاع، مختصر وضاحت یہ ہے کہ یہاں جہاد کا ذکر دفاع کے طور پر ظلم روکنے کے لیے ہے۔ اسلام جنگ کا شوق نہیں سکھاتا بلکہ امن قائم کرنا سکھاتا ہے۔ اس پارے کے اہم احکام یہ ہے کہ امانت ادا کرنا، عدل و انصاف پر قائم رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، نفاق سے بچاؤ، مظلوم کی مدد۔ عملی پیغام یہ ہے کہ بھائیو، یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے، دین صرف عبادت نہیں، دین اچھے کردار اور انصاف کا نام ہے۔ اگر ہم حق دبائیں گے، ظلم پر خاموش رہیں گے تو ہمیں قرآن سے دوری کا ڈر ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنا، ہمیں نفاق سے محفوظ رکھ، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔